جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے، اما من خاف مقام ربہ، کانپتا رہا، لرزتا رہا، اور نہى النفس عن الہویٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، لگام کھینچ کر رکھی، قابو میں رکھا۔ فإن الجنة هي المأوى، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اسی لیے انہی آیات کا کیا بہترین جو ترجمانی حضور کی ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی جوامع الکلم میں سے ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اصل میں سمجھدار آدمی، عاقل آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے، مطیع رکھے، نفس کا تابع نہ ہو جائے، نفس کا مطیع نہ ہو جائے، نفس کو مطیع رکھے، وہ ہے در حقیقت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے۔ عمل دنیا کے لیے بھی ہے، جائز حد تک روزی کمانا، جائز ضروریات پوری کرنا، بال بچوں کا پیٹ پالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے، حلال کے اندر اندر کیجئے۔ تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یہ جو بھی کر رہا ہے، کسب کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تعیش کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اور التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اور ایک ایسا تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے، اس کو تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی معیت حاصل ہوگی قیامت میں اور جنت کے اندر۔ تو ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، اس دنیا کے لیے بھی کام کرو، لیکن عمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے اصل کام، آپ کی بہتر صلاحیت ہے اس کے لیے لگنی چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ذرا توازن تو کرو، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اسی ریشو پروپورشن سے اگر ہے آپ کی پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر آخرت کے لیے تو آپ نے صرف اتنا کیا ہے کہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں بس، باقی ساری جد و جہد، ساری محنت، رات بھر کا بھاگنا، دوڑنا، سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا، سب دنیا کے لیے، تو یہ چیز معاملے کے اعتبار سے تلپٹ ہو جائے گا معاملہ، ان کا معبود دنیا ہو گئی، دنیا پرستی۔